السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا بچہ میرے سامنے کھیل رہا تھا، سامنے کھیلتے کھیلتے ایک دم غائب ہو گیا، نہ جانے کہاں گیا، میں اپنے بچے کے بغیر زندگی کیسے گزاروں گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں تجھے تیرا بچہ لا دوں گا تو مسلمان ہو جائے گی؟ تو اس عورت نے کہا، حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی قسم کھاتی ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے اور دیر تک دعا مانگتے رہے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے تم کہاں تھے؟ تو بیٹے نے کہا، امی جان میں آپ کے سامنے کھیل رہا تھا تو مجھے ایک جن اٹھا کر لے گیا، کافر جن، اور سمندر کی طرف لے گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے ایک مسلمان جن کو بھیجا جو جسامت میں، قد کاٹ میں اس سے بڑا تھا۔ اس نے اس سے مجھے چھینا اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ عورت یہ واقعہ سن کر مسلمان ہو گئی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عورت کے بچے کے ساتھ ہوا کہ اس کے بچے کو جن اٹھا کر لے گیا اور اٹھا کر سمندروں کی طرف لے گیا۔ جن طاقتور ہوتے ہیں اور ہماری سوچ سے زیادہ ان کی اسپیڈ ہوتی ہے، اٹھا کر فوراً سمندر کی طرف لے گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس عورت کے بچے کو واپس پہنچا دیا ہے ایک مسلمان جن کے ذریعے، اور وہ عورت یہ واقعہ سن کر مسلمان ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ یہ تو حدیث خرافہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے حدیث خرافہ کیا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ خرافہ قبیلہ عزرا کے ایک شخص تھا جس کو زمانہ جاہلیت میں جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا واقعہ، زمانہ جب اسلام نہیں آیا تو زمانہ جاہلیت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اس شخص کو جنات اٹھا کر لے گئے۔ کئی عرصہ وہ شخص ان جنات کے ساتھ رہا، بالآخر جنات اس کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے۔ تو وہ شخص وہاں کی یعنی جنات کی عجیب و غریب دنیا کی باتیں لوگوں میں بیان کرتا۔ پھر لوگوں میں ہر عجیب و غریب بات کو ایک نام دے دیا گیا، ایک ٹیگ دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی عجیب و غریب بات کہتا تو اس کو کہا جاتا یہ تو حدیث خرافہ ہے، یہ تو حدیث خرافہ ہے۔ جو بھی کوئی عجیب و غریب بات کرتا اس کو کہا جاتا حدیث خرافہ۔ تو یہ جنات کی ایک عجب دنیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ بازار آپ کو ایک بہت بڑا سا میدان نظر آئے گا، دور دور تک لک و دک قسم کا صحرا ہوگا یا دور دور تک جنگل ہوگا، لیکن وہ جنگل میں ایک عجیب و غریب دنیا ہوگی جس میں یہ جنات آباد ہیں، ان کی پوری آبادی ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے، لیکن مجھے آپ کو وہ نظر نہیں آتی ہے۔ جب یہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں یا اغوا کر لیتے ہیں تو وہ اپنی دنیا میں اس کو لے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ یہ نماز عشاء کے لیے گھر سے نکلے تو جنات ان کو اغوا کر کے لے گئے۔ کافی عرصے جنات کے ساتھ رہے۔ جنات یہ کفار جنات تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واپس آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کفار کافر جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ پھر مسلمان جنات نے ان سے جہاد کیا اور ان کو مات دی، ان کو ہرا دیا اور ان کے کئی جنات کو قید کر لیا اور ساتھ میں مجھے بھی قید کر لیا۔ پھر مسلمان جنات نے دیکھا کہ میں مسلمان ہوں تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ ایک مسلمان ہے اور مسلمان کو قید رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے مجھے اختیار دیا، وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے مجھے اختیار دیا کہ چاہوں تو رہوں اور چاہوں تو یہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیجئے۔ تو ان جنات نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا۔ تو ان سے ان کی خوراک کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی وہ جنات کھاتے کیا ہیں؟ تو ایک تھانے کا عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ ایک صاحب ہیں، ان کو عشاء کی نماز پڑھنے نکلتے ہیں اور جنات پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے ان سے اس بارے میں بھی سوال کیا کہ آپ یہ تو بتائیے کہ وہ لوگ کھاتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ لوبیا کھاتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں کہ جو برتن میں بچ جاتا ہے، کھانا نکالتے ہیں اور نکالنے میں تھوڑا سا
جو سالن ہوتا ہے یا کھانا ہوتا ہے یا غذا ہوتی ہے وہ تلے میں رہ جاتی ہے، اس کو کھاتے ہیں. تو یہ ان کی غذا کے بارے میں انہوں نے بتایا. حضرت نعمان انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے قیام گاہ میں تھا، آرام کر رہا تھا. اچانک ایک قزدہ میرے سامنے آیا، میں ڈر گیا، میں نے اس پر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا. قتل کیا تو مجھے اچانک وہاں سے اٹھا لیا گیا اور اٹھا کر قید کر لیا گیا. پھر میں نے دیکھا کہ مجھے ایک عدالت میں پیش کیا گیا. وہ سارے کے سارے جنات تھے، جنات کی عدالت لگی ہوئی تھی، اور مجھے کہا گیا کہ تم نے ہمارے ایک جن کو قتل کیا ہے. تو میں نے کہا میں نے تو کسی جن کو قتل نہیں کیا، میں نے تو سانپ کو مارا ہے. تو قاضی نے اس کے وارثوں سے پوچھا جس کو قتل کیا کہ تمہارا وارث کی شکل میں تھا؟ تو انہوں نے کہا جی سانپ کی شکل میں تھا. تو قاضی نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی شکل بدل کر آئے تو اسے قتل کر دو. تو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ محمد بن نعمان انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رہا کر دیا جائے، اور پھر یوں یہ اپنے گھر پر واپس لوٹ آئے. تو جنات کے واقعات بے شمار ہیں، جن میں سے ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ جنات اغوا کر لیتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. بعض لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے، جیسے کسی پر جنات تھے اور وہ بیمار رہا، عجیب و غریب حالت میں رہا، تکلیف میں رہا اور بالآخر مر گیا. تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مرا نہیں ہے بلکہ اس کو جنات لے گئے. تو جو دیکھیں جو مر گیا نا اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا، اور اب یہ قبر میں دفن ہوگا اور یہ عالم برزخ کی طرف جائے گا، اور اپنے مقام اور اپنے مرتبے، اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جزا اور سزا جو بھی ہوگا، اللہ پاک مجھے آپ کو سزا سے محفوظ رکھے، وہ پائے گا. ٹھیک ہے. اور جو اپنی زندگی میں غائب ہو گیا، مثال ہے اگر غائب ہوا ہے تو وہ اس صورت میں جنات اس کو لے جاتے ہیں کہ وہ کہیں ہے، نظر ہمیں نہیں آ رہا، تو جنات اس کو لے گئے. لیکن ایک بات پر بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص غائب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ جنات اس کو لے گئے. جو بندہ ایک کوشش کرتا ہے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے لیے، ویسی کوشش کرنی چاہیے، تلاش دنیاوی طور پر جاری رکھنی چاہیے، اور جو اس سے متعلق ادارے ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنی کوشش پوری رکھنی چاہیے. ہاں عملیات، روحانی علاج وغیرہ کے لیے بھی اس کے ماہرین سے رابطہ کرنا چاہیے. جیسے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے تعویذات عطاریہ، اس سے رابطہ کرنا چاہیے. یہ جو عملیات دیں اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کا کوئی عزیز اگر اس طرح غائب ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، پتہ نہیں چل رہا کہاں گیا، تو اللہ نہ کرے اگر جنات اٹھا کر لے گئے تھے تو کوئی نہ کوئی واپسی کے اسباب بنیں گے. اگر اللہ نہ کرے اغوا کر لیا ہے تو وہاں سے بازیاب ہونے کی کوئی نہ کوئی صورت اللہ پاک چاہے گا تو انشاءاللہ بن جائے گی. بہرحال ہر طرح کے اسباب اختیار کرنے چاہیے. چونکہ ہمارا یہ ایک چیپٹر ہے جنات کے تعلق سے، یہ پوری ایک سیریز ہے، تو ہم جنات ہی سے متعلق بات کریں گے. تو اگر ہم دوسری کسی بات کو نہیں چھیڑتے یا دوسری کسی بات کو ڈسکس یہاں نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر توجہ ہی نہیں دینی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان غائب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اس کو جن اٹھا کر لے گئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کھو گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں چلا گیا ناراض ہو کر، وہ بتا نہیں رہا ہے کہ وہ کہاں ہے. تو اس طرح کی ساری باتیں پاسبل ہیں. تو ہمیں ہر اعتبار سے جہاں جہاں تلاش کر سکتے ہیں، اگر آپ کا اللہ نہ کرے کوئی کھو گیا ہے تو وہاں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. ہاں روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے. اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے. زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.